السلام علیکم. ہمارا والی بال پر لیکچر ہو رہا تھا. والی بال کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں ٹائم آؤٹ، ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ پر. ٹائم آؤٹ معمول کے مطابق جو ہوتا ہے اس کی میعاد ہوتی ہے 30 سیکنڈ. اور جو ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ ہوتا ہے بین الاقوامی والی بال فیڈریشن کے تمام مقابلوں میں پہلے 4 سیٹوں میں سے ہر ایک سیٹ میں جب بھی کوئی ٹیم پہلے 8 اور 16 پوائنٹ سکور کر لیتی ہے تو ایک منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے، جسے ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ کہتے ہیں. یعنی ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ جو ہوتا ہے اس کی میعاد ہوتی ہے 60 سیکنڈ اور جو ٹائم آؤٹ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے 30 سیکنڈ. ان کے علاوہ ہر ٹیم کو صرف ایک معمول کا ٹائم آؤٹ لینے کا حق حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کھلاڑیوں کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ کھلاڑیوں کی تبدیلی صرف تبدیلی کے مخصوص علاقہ میں ہی کرنا ضروری ہوتی ہے. تبدیلی کے لیے اتنا ہونا چاہیے کہ جس میں اسکور شیٹ پر اس تبدیلی کا اندراج جو ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہو، اور جو کھلاڑی ہم نے تبدیل کرنا ہے متبادل کھلاڑی جو ہوتے ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کا اسکور میں ان کا نام پہلے سے درج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی اور کھلاڑی کو ہم ان کی جگہ پر تبدیل نہیں کر سکتے. کھیل میں غیر معمولی تعطل، اگر کوئی حادثہ وغیرہ پیش آ جائے تو کھلاڑی جو ہے وہ فوراً کھیل کو بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد طبی امداد وغیرہ مہیا کرنے والے عمل کو کورٹ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جاتی ہے. جب وہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر دوبارہ ریلی شروع کروا دی جاتی ہے. اس کے بعد کھیل کے دوران جو وقفہ ہوتا ہے وہ ہر سیٹ کے درمیان جو ہے 3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. 25 منٹ کے 4 سیٹ ہوتے ہیں اور آخری سیٹ جو ہے وہ 15 منٹ کا ہوتا ہے، تو ان کے درمیان جو ہے 3 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے. پھر کورٹس کی تبدیلی ہوتی ہے. جب ایک ٹیم نے اس کورٹ میں ایک سیٹ کھیل لیا ہے تو اگلے کورٹ میں آٹومیٹکلی ان کا سائڈ چینج ہو جائے گی اور وہ کورٹ کے دوسرے حصے میں آ جائیں گے. پھر کھلاڑیوں کا طرز عمل ہے. کھلاڑیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ والی بال کے قوانین کو اچھی طرح سے جانتے ہوں. کسی بھی ریفری یا اپنے ساتھی کے ساتھ بدتمیزی وغیرہ وہ نہ کریں. کھلاڑیوں کی بد اخلاق اور اس کی شدت کی بنا پر سزا کا تعین کیا ہوتا ہے؟ کھلاڑیوں کا نامناسب رویہ. اگر کھلاڑی جو ہیں وہ غیر ضروری بحث کرتے ہیں، گستاخانہ رویہ اپناتے ہیں تو اور مختلف اچھے طور کے طریقوں کے منافی اور حقارت سے بھرپور زندگی طرز عمل کا اظہار کرتے ہیں تو جارحیت پر مبنی طرز توہین الفاظ اور معنی خیز حرکات کا مظاہرہ کرنا جو ان کا نامناسب رویہ ہے. پھر جارحانہ عزائم ہے. لڑائی اور مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں. ریفری اول قانون شکنی کی شدت کے مطابق سے مندرجہ ذیل سزا دینے کا اس کو حق ہوتا ہے. بد اخلاقی کی انتباہ پر کھلاڑیوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کھلاڑی کے غیر شایانہ شان رویہ کا اعادہ نہ کرے. اسکور شیٹ پر اس سزا کا اندراج کیا جاتا ہے. اس کھلاڑی کا ایسا رویہ دوبارہ اپنانے پر اس ٹیم کو ریلی میں ہارا ہوا تسلیم کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد بد اخلاقی کی بنا پر پینلٹی دی جاتی ہے اور اس پینلٹی کا اندراج بھی اسکور شیٹ میں ہوتا ہے. اس کو پھر وقتی طور پر اخراج کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کا جارحانہ رویہ اس قدر ہوتا ہے کہ اس کو کھلاڑی جو ہے کسی حصہ کے لیے کھیل سے باہر نکال دیتا ہے. اس کے بعد کھیل کے اہلکار جو ہیں اور ان کے فرائض اور کھیل کی نگرانی ہے. منصف اعلیٰ ہوتا ہے، یعنی ریفری اول ہوتا ہے، پھر ریفری دوم ہوتا ہے، پھر اسکورر ہوتا ہے اور پھر لائن ججز ہوتے ہیں. ریفری اول جو ہوتا ہے وہ ریفری سٹینڈ پر کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے وہ ریفری سٹینڈ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے نیٹ کے بالکل پاس. تو جو نیٹ ہوتا ہے اس کی نظر کی اونچائی جال سے 50 سینٹی میٹر اونچی ہونی ہوتی ہے. اختیارات اس کے کیا ہوتے ہیں کہ وہ کھیل کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام تک اس کی نگرانی کرتا ہے. کھیل کے تمام اہلکاروں اور ٹیموں کے ارکان کا نگران اعلیٰ ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. وہ کھیل کے دوسرے اہلکاروں کے غلط فیصلوں کو منسوخ کرنے کا حق بھی رکھتا ہے. پھر کھیل سے بیشتر مخصوص ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ کھیل میں استعمال ہونے والے تمام سامان کی جانچ پڑتال اور کھیلنے کے علاقہ کا معائنہ کرتا ہے. یعنی کھیل سے پہلے وہ تمام جب کورٹ ہوتا ہے اس کو چیک کرتا ہے، اس میں کوئی ناہموار سطح نہ ہو یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کھلاڑیوں کو نقصان پہنچا سکے. اس کے بعد ریفری دوم جو ہوتا ہے وہ ریفری اول کی مخالف سمت میں کورٹ سے باہر اور کھمبے کے نزدیک بیٹھا یا کھڑا ہوگا. پھر اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ ریفری اول کا معاون ہونے کے علاوہ اس کی کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں کہ اگر کسی وجہ سے ریفری اول میچ کھلانے کے قابل نہ رہے تو یہ ساری ذمہ داریاں ریفری دوم سنبھالتا ہے. وہ سیٹی بجائے بغیر صرف ہاتھ کے اشارے سے کسی ایسی بے ضابطگی یعنی فاؤل کی نشاندہی کر سکتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں آتی. اس کے بعد مخصوص ذمہ داریاں اس کی کیا ہیں؟ سروس وصول کرنے والی ٹیم کی کورٹ میں کھڑے ہونے کی جگہوں میں جو ہے بے ضابطگی ہوتی ہے وہ اس کو نوٹ کرتا ہے. کھلاڑی کا جال کے اپنی طرف سے جال یا انٹینا کو چھو لینا یا جال کے نیچے سے مخالف کے کورٹ میں دخل اندازی. پھر اسکورر ہے جو
وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے ریفری اول کی مخالف سمت میں کورٹ کی اطرافی لکیر سے باہر میز پر بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ٹیبل ہوتا ہے یہاں پر وہ اسکورر بیٹھا ہوتا ہے. اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ریفری دونوں جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھرپور تعاون کرتا ہے اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں. ریفری کو کسی خاص بات سے مطلع کرنے کے لیے گھنٹی یا کوئی ایسا اشارہ استعمال کرتا ہے. پھر اس کے بعد لائن ججز ہیں جو کہ یہاں پر نیٹ کے چاروں کونوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کھلاڑی جو ہے فاؤل کرتا ہے یا گیند جو ہے وہ گیم کورٹ سے باہر چلی جاتی ہے، وہ اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ 30 مربع سینٹی میٹر کی جھنڈیوں کے ذریعے مندرجہ ذیل ذمہ داریاں نبھاتا ہے. سروس کے وقت سروس کرنے والے کھلاڑی کے علاوہ کوئی اور کھلاڑی اپنی کورٹ کی حدود سے باہر نہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد سروس کرنے والے کھلاڑی فٹ فالٹ کی جانچ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. لائن ججز کے لیے ضروری ہے کہ ریفری اول کی درخواست پر اپنے اشارے کا ادا کرے. اس کے بعد باضابطہ اشارے ہیں جو ہاتھوں کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں. اس کے بعد لائن ججز کے ساتھ کہ جھنڈی کے ساتھ اشارے جو ہوتے ہیں، اگر وہ جھنڈی نیچے کی جانب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گیند کورٹ کے اندر گرنے کا اشارہ. جھنڈی کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گیند جو ہے وہ کورٹ سے باہر گری ہے. خالی ہاتھ سے اس کو اوپر سے چھونا کورٹ سے باہر گرنے والی گیند کو ہاتھ لگ جانا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے والی بال کی چیدہ مہارتیں کیا ہیں؟ سروس کرنا. سروس کرنے کے 3 طریقے ہیں. ہاتھ کو نیچے سے اوپر جھلاتے ہوئے بیڈمنٹن کی طرح اونچی سروس کی جاتی ہے جس کو ہم انڈر ہینڈ سروس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بال کو پھینک کر اور پھر نیچے سے سروس اوپر کی طرف اٹھائی جاتی ہے. اس کے بعد ہے راؤنڈ اور ہک سروس. ہاتھ کو پیچھے سے جھلا کر بازو قریباً سیدھا رکھتے ہوئے گیند کو مارتے. اس کے بعد ہے ٹینس سروس. ہاتھ کو سر کے اوپر سے لا کر گیند کو ٹینس کی طرح سروس مارتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈپ سروس. اس طریقہ میں گیند کو اس انداز سے مارا جاتا ہے کہ غیر متوقع طور پر کورٹ کے اگلے حصے میں گر جاتی ہے، جسے دفاعی کھلاڑی اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور بعض اوقات اسے کھیلنے میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے فلوٹ سروس. اس طریقہ میں گیند کو چھڑی سے مارنے کے انداز میں مارا جاتا ہے. یہ ہوا میں تیرتا ہوا پچھلی لکیر کے بالکل نزدیک گر جاتا ہے. اس کے بعد ہے سپائک سروس. اس طریقہ کی سروس کرنے کے لیے کھلاڑی پچھلی لکیر سے پیچھے سے دوڑ کر اور ہوا میں کود کر گیند کو پوری طاقت سے چوبک مارنے کے انداز میں وولی کی شکل میں مارتا ہے. اس طرح گیند کی سروس میں گیند کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے اور اسے کھیلنا مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے گرتے ہوئے گیند کو ایک ہاتھ سے اٹھانا. نہیں، یعنی نیچے سے بال بالکل زمین کے ساتھ لگی ہوئی اور ہم ٹیڑھے ہو کر جو ہے اپنی کمر کو بینڈ کر کے ایک ہاتھ سے نیچے سے سروس کو اٹھاتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے گرتے ہوئے گیند کو سروس کرنا. اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اپنے دونوں جو انگوٹھے ہوتے ہیں ان کے ناخنوں کو آپس میں بالکل جوڑ کر جو ہاتھ ہوتا ہے اس کی مٹھی کی شکل بنا کر گیند کو اوپر کی طرف اٹھایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے گیند کو جال کے اوپر سے مارنا یعنی سپائک کرنا. ایک کھلاڑی گیند کو جال کی بلندی سے زیادہ اوپر ہوا میں اچھالے. سپائک کرنے والا کھلاڑی جو ہے نہایت غور سے گیند کو دیکھے اور کچھ فاصلے سے دوڑ کر گیند کے نزدیک آ کر گھٹنوں کو جھکا کر دونوں پاؤں سے ہوا میں کودے اور ہاتھ کو پیچھے جھلا کر گیند کو اس طرح مارے جب وہ جال کی بلندی سے قریباً 1 فٹ اونچا ہو. کھلاڑی اتنا اونچا کودے کہ وہ گیند کو اوپر سے نیچے کی طرف زور سے مار سکے، جس کو ہم سمیش کا طریقہ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کل سے انشاءاللہ ہم نیٹ بال سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.